تصور کریں کہ رات کا پچھلا پہر ہے، بالکل سناٹا ہے اور اچانک دروازے پر زور سے دستک ہوتی ہے۔ ہاں، جو کہ ویسے ہی کافی ڈراؤنا وقت ہوتا ہے۔ ہاں بالکل، اور پولیس اندر داخل ہوتی ہے اور ایک شخص کو اچانک گرفتار کر لیتی ہے۔ اب وہ شخص بیچارہ گھبراہٹ میں پوچھتا ہے کہ بھئی میرا قصور کیا ہے؟ تو اسے آگے سے جواب ملتا ہے کہ بس تم نے قانون توڑا ہے۔ ہاں، بس اتنا سا جواب۔ نہ یہ بتایا جاتا ہے کہ کون سا قانون توڑا ہے، نہ وقت کا ذکر ہوتا ہے، نہ جگہ کا، اور نہ ہی یہ پتا ہوتا ہے کہ متاثرہ شخص کون ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا وہ شخص کبھی عدالت میں اپنا دفاع کر پائے گا؟ ناممکن، بالکل ناممکن ہے۔ بالکل نہیں۔ تو آج ہم انہی بنیادی سوالوں کی تہیں کھولنے جا رہے ہیں۔ اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسی اہم قانونی دستاویز کو سمجھیں گے جو 1898 میں لکھی گئی تھی، یعنی ضابطہ فوجداری، جسے ہم کوڈ آف کرمنل پروسیجر بھی کہتے ہیں۔ صحیح۔ اور ہم اس کے باب 19 کو دیکھ رہے ہیں جو فرد جرم کے خاکے یعنی فارم آف چارجز سے متعلق ہے، اور یہ دفعات 221 سے 226 تک ہیں۔ بالکل۔ تو چلیں اس کی تہیں کھولتے ہیں، کیونکہ بظاہر نا یہ ایک معمولی سی سرکاری کاغذی کاروائی لگتی ہے، لیکن اصل میں یہ وہ زنجیر ہے جو ریاست کی بے پناہ طاقت کو تھوڑا قابو میں رکھتی ہے۔ ہاں، اور اگر ہم اس جائزے کے بنیادی مقصد کی بات کریں تو ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ قانون کی نظر میں کسی پر باقاعدہ الزام لگانے کا طریقہ کیا ہے۔ دیکھیں، اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو ریاست کے پاس تو بے پناہ وسائل ہوتے ہیں، پولیس ہے، تفتیشی ادارے ہیں، بالکل، پورا ایک سسٹم ہوتا ہے۔ ہاں، تو ایک عام شخص ان کے سامنے بہت کمزور ہوتا ہے۔ اس لیے قانون نے اس فرد جرم کو ایک باقاعدہ شکل دی ہے۔ یہ سمجھنا کہ کسی پر الزام کیسے لگتا ہے، دراصل شفافیت اور انصاف کی پہلی سیڑھی ہے۔ یعنی یہ صرف کوئی کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے؟ بالکل نہیں، یہ ریاست کی طرف سے ملزم کو دیا جانے والا وہ پہلا فارمل نوٹس ہے جو بتاتا ہے کہ ہم آپ پر یہ مخصوص الزام لگا رہے ہیں، اور اب آپ اپنا دفاع تیار کریں۔ اور اگر یہ نوٹس ہی واضح نہ ہو تو پھر سارا مقدمہ ہی بے بنیاد ہو جائے گا۔ اچھا، میں اسے ایک روزمرہ کی مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ فرد جرم بالکل ایک ترکیب یا ریسیپی کی طرح ہے۔ تصور کریں کہ کوئی ایک انتہائی پیچیدہ ڈش بنانے کی ریسیپی دے دے، لیکن اس میں نمک یا مرچ کی مقدار کا ذکر ہی نہ کرے۔ ہاں، یا یہ بتائیے ہی نا کہ اسے آگ پر کتنی دیر پکانا ہے، تو ظاہر ہے اگر ایک بھی بنیادی جزے غائب ہو تو پوری ڈش خراب ہو جائے گی۔ بالکل صحیح مثال دی آپ نے۔ تو اسی طرح ہم جن قانونی دفعات کا جائزہ لے رہے ہیں وہ اس مقدمے کی ریسیپی کے لازمی اجزاء ہیں، اور ہماری دستاویز کے مطابق اس ریسیپی کا سب سے پہلا جز یہ ہے کہ جرم کا نام واضح ہونا چاہیے۔ قانون کی دفعہ 221 اسی بنیادی جز پر بات کرتی ہے۔ اس کے مطابق فرد جرم میں سب سے پہلے اس جرم کا نام واضح طور پر لکھا ہونا چاہیے جس کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ جیسے تعزیرات پاکستان میں اگر کسی جرم کا کوئی خاص نام ہے۔ ہاں بالکل، جیسے قتل ہو گیا یا چوری۔ قانون یہ مان کر چلتا ہے کہ ہر جرم کی ایک خاص نوعیت ہوتی ہے۔ اگر نام طے شدہ ہے تو فرد جرم میں صرف وہ نام لکھ دینا ہی کافی ہے، کیونکہ قانون کی نظر میں ان الفاظ کی ایک واضح حیثیت پہلے سے موجود ہے۔ صحیح بات ہے، لیکن اگر قانون نے اس جرم کو کوئی ایک مخصوص نام نہیں دیا ہوا تو پھر جرم کی اتنی تعریف بیان کرنا لازمی ہو جاتا ہے کہ جس شخص پر الزام ہے اسے سمجھ آ جائے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ یعنی کسی کو اندھیرے میں نہیں رکھا جا سکتا۔ دستاویز میں ویسے یہ بھی ذکر ہے کہ قانون اور متعلقہ سیکشن کا حوالہ دینا بھی لازمی ہے۔ بالکل، اور زبان کے حوالے سے بھی کہ فرد جرم یا تو انگریزی میں ہو یا پھر عدالت کی اس زبان میں جو عام طور پر سمجھی جاتی ہو، تاکہ زبان کی رکاوٹ انصاف کے راستے میں نہ آئے۔ بہت اہم پوائنٹ ہے یہ۔ لیکن نا اسی حصے میں ایک چیز نے مجھے کافی الجھا دیا۔ وہاں سابقہ سزاؤں کا یعنی پریویس کنوکشنز کا ذکر ہے۔ اچھا۔ ہاں، لکھا ہے کہ اگر کسی پر آج ایک جرم کا الزام ہے اور اس کی کوئی پرانی سزا بھی ہے تو اس پرانی سزا کا ذکر ابھی سے یعنی مقدمے کے بالکل شروع میں ہی فرد جرم میں کرنا لازمی ہے۔ میں اس پر تھوڑی الجھن کا شکار ہوں۔ وہ کیوں؟ مطلب اگر آج کسی پر الزام ثابت ہی نہیں ہوا تو اس کی پرانی سزاؤں کا ڈھنڈورا ابھی سے کیوں پیٹا جا رہا ہے؟
کیا اس سے جج کے ذہن میں یہ تاثر نہیں جائے گا کہ یہ شخص تو ہے ہی مجرم؟ یعنی شروع میں ہی کسی کو برا ثابت کرنے کی کوشش نہیں ہے یہ؟ بظاہر یہ ایسا ہی لگتا ہے، اور ویسے یہ ایک بہت ہی فطری سوال ہے، لیکن یہاں صورتحال دراصل ملزم کے فائدے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، قانون کا اصول یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو پہلے سے کوئی سزا مل چکی ہے اور اس سابقہ سزا کی بنیاد پر اس نئے جرم کی سزا میں اضافہ ہونے والا ہے تو اس کا ذکر لازمی ہونا چاہیے۔ اس کے پیچھے ایک منطق ہے۔ کیسی منطق؟ ملزم کو یہ حق حاصل ہے کہ اسے ایڈوانس میں یعنی پیشگی معلوم ہو کہ اس مقدمے کے نتائج کتنے سنگین ہو سکتے ہیں۔ فرض کریں ایک عام چوری کی سزا 3 سال ہے، لیکن اگر وہ شخص پہلے بھی چوری میں سزا پا چکا ہے تو قانون کے تحت اب اسے 7 سال کی سزا ہو سکتی ہے۔ تو سزا بڑھ سکتی ہے؟ بالکل۔ اب اگر عدالت نے 7 سال کی سزا سنانی ہے تو اس شخص کو پہلے دن سے پتہ ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنا وکیل اور اپنا دفاع اسی سنگین نوعیت کے حساب سے تیار کرے۔ صحیح۔ اگر ریاست یہ بات چھپا کر رکھے اور اچانک فیصلہ سناتے وقت کہہ دے کہ بھائی تم تو پرانے مجرم ہو اس لیے سزا دوگنی کی جا رہی ہے تو یہ تو بہت بڑی ناانصافی ہوگی نا۔ اب یہ بات پوری طرح سمجھ میں آئی مجھے۔ یعنی یہ ریاست کی طرف سے ایک شفاف انتباہ یا وارننگ ہے کہ صورتحال کتنی خراب ہو سکتی ہے تاکہ وہ اپنا دفاع مضبوط کر سکے۔ بالکل یہی پوائنٹ ہے۔ چلیں اب مقدمے کی ریسیپی کے اگلے اجزاء کی طرف چلتے ہیں۔ دفعہ 222 کے مطابق جرم کا وقت، جگہ اور متاثرہ شخص کی تفصیل بتانا لازمی ہے۔ جو کہ کافی منطقی سی بات ہے۔ ہاں، یہ تو ویسے بہت سیدھی سی بات لگتی ہے کہ جرم کب ہوا، کہاں ہوا اور کس کے خلاف ہوا، لیکن یہاں مجھے ایک بہت بڑی رعایت یا ایکسیپشن نظر آئی جس پر مجھے ویسے شدید اعتراض ہے۔ اعتراض؟ وہ کس بات پر؟ پیسوں کے غبن یا خیانت مجرمانہ کے مقدمات میں قانون کہتا ہے کہ اگر معاملہ 1 سال کے عرصے کے اندر کا ہے تو ہر ایک دن کی الگ الگ تفصیل یا تاریخ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف کل رقم اور درمیانی تاریخیں لکھ دینا کافی ہے۔ آخر یہ چھوٹ کیوں؟ آپ کو اس پر اعتراض کیوں محسوس ہو رہا ہے ویسے؟ کیونکہ یہ تو سراسر زیادتی لگتی ہے نا۔ اگر کسی نے میرے پیسے چرائے ہیں تو بطور متاثرہ شخص میرا یا پورے سسٹم کا حق ہے کہ ہر ایک دن کا حساب لیا جائے۔ اسے میں ایک ریسٹورانٹ کے بل سے تشبیہ دوں گی۔ اچھا، ریسٹورانٹ کا بل؟ ہاں، اگر کوئی شخص ریسٹورانٹ میں کھانا کھائے تو کیا وہ صرف یہ سن کر خوش ہو جائے گا کہ بھائی صاحب آپ کا ٹوٹل بل 10,000 روپے ہے؟ بالکل نہیں۔ وہ تفصیلی بل مانگے گا کہ کون سی ڈش کتنے کی تھی اور کیا منگوایا گیا۔ ہاں واقعی، عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو پھر کسی غبن کرنے والے کو قانون اتنی بڑی چھوٹ کیوں دے رہا ہے کہ اسے ایگزیکٹ تاریخ نہ بتائی جائے اور صرف ایک اوور آل اماؤنٹ بتا دی جائے؟ خیر، یہاں آپ کا غصہ اپنی جگہ بالکل بجائے، لیکن دیکھیں قانون کو صرف جذبات پر نہیں بلکہ عملی حقائق پر بھی چلنا ہوتا ہے۔ ذرا ایک خود برد کے طریقہ کار کا عملی تصور کریں۔ فرض کریں ایک بینک کا کیشیئر ہے یا کسی دفتر کا اکاؤنٹنٹ ہے۔ وہ روزانہ سسٹم میں سے کبھی 50 روپے، کبھی 100 روپے اور کبھی 200 روپے غائب کرتا رہتا ہے۔ اچھا۔ اب یہ سلسلہ مسلسل 8 یا 10 مہینے تک چلتا رہتا ہے اور ٹوٹل رقم لاکھوں میں پہنچ جاتی ہے۔ اب جب سال بعد آڈٹ ہوتا ہے اور وہ پکڑا جاتا ہے تو عملی طور پر پروسیکیوشن کے لیے یہ ثابت کرنا بالکل ناممکن ہو جائے گا کہ بھائی 17 مارچ کی دوپہر کو اس نے 50 روپے نکالے تھے اور پھر 18 مارچ کی صبح 100 روپے۔ یعنی ثبوت اکٹھے کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ بالکل، ہر ایک انٹری کا ثبوت تو نہیں مل سکتا نا۔ اگر قانون اس تفصیلی بل والی شرط پر اڑ جاتا تو ہر شاطر اکاؤنٹنٹ بآسانی چھوٹ جاتا۔ کیونکہ ریاست ہر ایک دن کا ثبوت تو کورٹ میں لا ہی نہیں سکتی تھی۔ جی ہاں، اس لیے 19ویں صدی کے آخر میں جب یہ قانون بن رہا تھا تو قانون دانوں نے ایک درمیانی اور عملی راستہ نکالا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ملزم پر ہر روز کی الگ فرد جرم نہیں لگائیں گے، بلکہ ہم ایک ٹوٹل رقم طے کریں گے کہ فلاں تاریخ سے لے کر فلاں تاریخ کے درمیان اس شخص نے کل اتنے لاکھ کا غبن کیا۔ ویسے اس میں کوئی ٹائم لیمٹ بھی ہے؟ ہاں، قانون نے اس میں ایک حد مقرر کی ہے کہ ان 2 تاریخوں کے درمیان کا عرصہ 1 سال سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، یعنی 1 سال کا بلاک بنا دیا۔ بالکل۔ اس طرح قانون نے سسٹم کو ایک ناممکن حد تک مشکل کام سے بھی بچا لیا
اور ملزم کو بھی بتا دیا کہ اس پر کس مخصوص عرصے کا الزام ہے۔ ویسے یہ تو واقعی ایک بہت ہی عملی اور زمینی حقائق پر مبنی سوچ ہے، لیکن یہاں صورتحال واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ جب ہم اگلے سیکشن یعنی دفعہ 223 پر آتے ہیں تو قانون ایک اور حیران کن موڑ لیتا ہے۔ یہ دفعہ کہتی ہے کہ بعض اوقات صرف وقت، جگہ اور متاثرہ شخص کا نام بتانا کافی نہیں ہوتا، بلکہ یہ بتانا بھی لازمی ہو جاتا ہے کہ جرم کس طریقے سے کیا گیا۔ ذرائع میں جو مثالیں دی گئی ہیں نا، وہ واقعی دماغ کو الجھا دینے والی ہیں۔ جی، کیا مثالیں ہیں؟ لکھا ہے کہ چوری اور قتل کے مقدمات میں یہ بتانا ضروری نہیں کہ قتل کیسے کیا گیا یا چوری کس طریقے سے ہوئی۔ فرد جرم میں صرف یہ لکھنا کافی ہے کہ فلاں نے قتل کیا۔ لیکن دھوکہ دہی کے کیس میں؟ ہاں، اگر الزام دھوکہ دہی کا ہے یا جھوٹی گواہی دینے کا یا کسی سرکاری اہلکار کے کام میں رکاوٹ ڈالنے کا، تو اس میں باقاعدہ وہ پورا طریقہ کار درج کرنا لازمی ہے کہ یہ سب کیسے کیا گیا۔ اب یہ فرق کیوں؟ دیکھیں، یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی ٹریفک پولیس والا کہے کہ بھائی صاحب تم نے اصول توڑا، لیکن جب میں پوچھوں کہ کیسے تو وہ بتایا کہ تم نے کل رات چوک پر سرخ اشارہ توڑ کر اصول توڑا۔ قتل جیسے سنگین جرم میں طریقے کی ضرورت نہیں، لیکن دھوکہ دہی میں ہے۔ قانون یہ دوہرا معیار کیوں اپنا رہا ہے؟ خیر، یہ دوہرا معیار نہیں ہے ویسے، بلکہ یہ زبان اور الفاظ کی قانونی طاقت کا کمال ہے۔ اس کی بنیاد الفاظ کی قانونی تعریف میں چھپی ہے۔ اس بات پر غور کریں کہ قتل یا چوری کے معنی قانون میں کتنے محدود اور واضح ہیں۔ اگر فرد جرم میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کا قتل کیا، تو اس کا سیدھا اور ایک ہی مطلب ہے کہ اس نے جان بوجھ کر اس کی جان لی ہے۔ ملزم کو بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس پر کیا الزام ہے۔ اسے یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ اسے خنجر سے مارا گیا یا گولی سے، کیونکہ بنیادی الزام جان لینے کا ہے۔ صحیح، قتل کا نتیجہ تو آخر ایک ہی ہوتا ہے نا، موت۔ بالکل، لیکن دوسری طرف دھوکہ دہی کے تصور پر غور کریں۔ دھوکہ دہی تو ہزار مختلف طریقوں سے کی جا سکتی ہے نا۔ ہاں، یہ بھی ہے۔ کیا ملزم نے کوئی جعلی دستاویزات بنا کر دھوکہ دیا، یا اس نے اپنی پہچان چھپا کر کسی اور کا روپ دھار کر دھوکہ دیا، یا پھر اس نے کوئی ناقص مال اعلی معیار کا بتا کر بیچ دیا؟ ہاں، دھوکہ دہی کی تو بہت سی قسمیں ہیں۔ تو اگر فرد جرم میں صرف یہ کہہ دیا جائے کہ آپ نے دھوکہ دیا ہے، تو ملزم بیچارہ اپنا دفاع کیسے کرے گا؟ اسے کیا معلوم کہ اس کی کس حرکت، کس سودے یا کس بات کو دھوکہ دہی قرار دیا جا رہا ہے؟ یعنی وہ تو ہوا میں تیر چلاتا رہے گا کہ شاید میری اس بات پر مقدمہ ہوا ہے یا اس بات پر۔ بالکل درست۔ اور اسی طرح آپ جھوٹی گواہی کی مثال لے لیں۔ ایک شخص عدالت میں آ کر 2 گھنٹے تک گواہی دیتا ہے اور بعد میں اس پر جھوٹی گواہی کا مقدمہ بن جاتا ہے۔ اچھا۔ اب اگر اسے یہ نہ بتایا جائے کہ اس کے ان 2 گھنٹوں کے بیان میں آخر کون سا مخصوص جملہ جھوٹا تھا، تو وہ کیسے ثابت کرے گا کہ وہ سچا ہے؟ ویسے واقعی یہ تو اس کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ اس لیے قانون یہاں سختی سے پابند کرتا ہے کہ آپ کو فرد جرم میں وہ پورا طریقہ تفصیل سے بیان کرنا ہوگا۔ اسے یہ بتانا ہوگا کہ آپ نے فلاں جگہ فلاں کاغذ پر جعلی دستخط کر کے دھوکہ دیا، تاکہ وہ ملزم عدالت میں کھڑا ہو کر کہہ سکے کہ بھئی یہ دستخط میرے نہیں ہے، یا میں نے یہ بات اس طرح سے نہیں کہی تھی۔ ہاں، دراصل یہ سب ملزم کو ایک منصفانہ موقع دینے کے لیے ہے۔ زبردست۔ یہ جان کر واقعی حیرت ہوتی ہے کہ قانون الفاظ کی کتنی باریکی میں جاتا ہے، اور ویسے اسی بات کو اگلی دفعہ بھی تقویت دیتی ہے کہ فرد جرم میں جو بھی الفاظ استعمال ہوں گے ان کا مطلب وہی لیا جائے گا جو اس مخصوص قانون کے تحت ان کا بنتا ہے۔ بالکل، عام ڈکشنری میننگ نہیں لیا جائے گا۔ ہاں، آپ اس کا عام مطلب نہیں نکال سکتے، لیکن یہاں ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے۔ ہم انسان ہیں اور انسانوں سے کاغذی کارروائی میں غلطیاں تو ہو ہی جاتی ہیں نا۔ ہاں، غلطیاں تو کسی سے بھی ہو سکتی ہیں۔ بالکل، پولیس سے بھی ہوتی ہیں اور عدالت کے کلرکس کے بھی۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ ہم دفعہ 225 کی طرف آتے ہیں جو ان غلطیوں کے اثرات پر بات کرتی ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹی وی ڈراموں اور فلموں کی طرح اگر کوئی تیز ترار وکیل محض کاغذ پر ایک ٹائپنگ کی غلطی یا ایک نام کی غلطی پکڑ لے تو وہ اپنے موکل کو سزائے موت یا عمر قید سے بچا سکتا ہے؟ کیا واقعی ایک چھوٹی سی ٹیکنیکل خامی پورا مقدمہ اڑا سکتی ہے؟ دیکھیں، یہاں ایک انتہائی اہم اور میں کہوں گا ایک فلسفیانہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا قانونی نظام کس چیز کو زیادہ اہمیت دیتا ہے،
کیا وہ لکیر کا فقیر ہے جو ٹیکنیکل خامیوں پر مقدمہ ختم کر دے گا، یا وہ حقیقی انصاف کو دیکھتا ہے؟ تو قانون کیا کہتا ہے؟ قانون اس کا بہت خوبصورت جواب دیتا ہے۔ قانون واضح طور پر کہتا ہے کہ فرد جرم میں ہونے والی کوئی بھی غلطی، خواہ وہ وقت کی ہو، جگہ کی ہو یا کسی کے نام کی ہو، اس وقت تک اہم خامی نہیں سمجھی جائے گی جب تک کہ اس سے ملزم حقیقت میں گمراہ نہ ہوا ہو، اچھا، اور اس غلطی کی وجہ سے انصاف کی فراہمی میں ناکامی نہ ہوئی ہو۔ اس کی کوئی ٹھوس مثال جو ہماری داستان ذات میں موجود ہو، تاکہ یہ بات تھوڑی اور واضح ہو سکے۔ جی بالکل، ذرائع میں اس کی بہت زبردست مثالیں موجود ہیں۔ ایک مثال یہ ہے کہ فرض کریں ایک شخص پر جعلی سکے رکھنے کا الزام ہے۔ اب قانون کے تقاضے کے مطابق ان سکوں کو دھوکہ دہی کے ارادے سے رکھا ہونا چاہیے۔ صحیح۔ اب فرد جرم بناتے ہوئے کلرک سے دھوکہ دہی یا فراڈولنٹلی کا لفظ لکھنا چھوٹ گیا، صرف یہ لکھ دیا گیا کہ اس شخص کے پاس جعلی سکے تھے۔ اچھا، پھر؟ لیکن پوری کارروائی کے دوران تفتیش میں اور گواہوں کے بیان میں ملزم کو بخوبی علم تھا کہ اس پر الزام یہی ہے کہ وہ یہ سکے مارکیٹ میں چلا کر دھوکہ دینے والا تھا۔ اس نے اسی حساب سے اپنے گواہ بلائے اور اپنا دفاع کیا۔ یعنی اسے عام الفاظ میں پتا تھا کہ کیس کیا ہے۔ بالکل۔ تو جب فیصلہ آئے گا تو عدالت اس ایک لفظ کے غائب ہونے کو کوئی اہمیت نہیں دے گی۔ وہ کہے گی کہ ملزم کو پوری کہانی پتا تھی، اس لیے صرف ایک ٹائپنگ کی غلطی مقدمے کو ختم نہیں کر سکتے۔ اچھا، یعنی اگر ملزم کو اصل کہانی پتا تھی، بالکل، تو وہ صرف کاغذ کی غلطی کا بہانہ بنا کر یا ایک ٹیکنیکل لوپ ہول کا سہارا لے کر سزائے موت سے نہیں بچ سکتا۔ بالکل نہیں بچ سکتا۔ لیکن اگر غلطی بہت بڑی ہو تو پھر کیا ہوگا؟ یہی وہ مقام ہے جہاں قانون کانٹیکسٹ یا سیاق و سباق کو دیکھتا ہے۔ دستاویزات میں ویسے ایک اور بہت مشہور مثال ہے جس سے یہ صورتحال بالکل کلیئر ہو جاتی ہے۔ کون سی مثال؟ فرض کریں ایک شخص پر 21 جنوری کو خدا بخش نام کے شخص کے قتل کا الزام فرد جرم میں لکھا گیا، جبکہ حقیقت میں مرنے والے کا نام حیدر بخش تھا اور تاریخ 20 جنوری تھی۔ بارے، یہ تو نام اور تاریخ کی بہت بڑی بلکہ ایک بنیادی غلطی ہے۔ بظاہر ایسی ہی لگتی ہے، لیکن اگر اس ملزم نے زندگی میں صرف ایک ہی قتل کیا تھا، پوری تفتیش حیدر بخش کے حوالے سے ہوئی، اسے معلوم تھا کہ اس نے کسے مارا ہے، سارے گواہ حیدر بخش والے آئے، اچھا، اور ملزم نے اپنا دفاع بھی اسی کے حساب سے تیار کیا، تو عدالت اسے محض ایک ٹائپنگ کی غلطی ہی سمجھے گی، کیونکہ اس غلطی سے ملزم کا دفاع متاثر نہیں ہوا۔ تو اتنی بڑی غلطی کے باوجود بھی وہ بچ نہیں سکتا؟ نہیں بچ سکتا۔ لیکن اب اسی کہانی کا ذرا دوسرا رخ دیکھیں۔ فرض کریں اس ملزم نے واقعی 20 جنوری کو حیدر بخش کو قتل کیا، اور پھر اگلے دن یعنی 21 جنوری کو جب خدا بخش نے اسے پکڑنے کی کوشش کی تو اس نے خدا بخش کو بھی قتل کر دیا۔ یعنی 2 الگ الگ دن اور 2 الگ الگ قتل۔ بالکل۔ اب جب وہ عدالت میں آیا تو اسے خدا بخش کے قتل کی فرد جرم پڑھ کر سنائی گئی کہ بھائی صاحب تم نے 21 جنوری کو خدا بخش کو مارا۔ صحیح۔ لیکن اس پر جو مقدمہ اور کارروائی چلائی گئی، جو گواہ بلائے گئے، وہ سب 20 جنوری والے حیدر بخش کے کیس کے تھے۔ اب یہاں وہ پھنس جائے گا۔ ہاں، اب یہاں وہ ملزم پوری طرح الجھ جائے گا نا۔ وہ سوچے گا کہ الزام 21 جنوری کا ہے، میں 21 جنوری کے دن کی اپنی موجودگی کی صفائی پیش کروں، لیکن گواہ 20 جنوری کے آ رہے ہیں۔ اس صورتحال میں وہ بیچارہ اپنا دفاع کیسے کرے گا؟ یہ تو واقعی ایک ڈراؤنا خواب بن جائے گا کسی کے لیے بھی۔ بالکل۔ اس صورت میں عدالت کہے گی کہ ہاں، فرد جرم کی اس غلطی نے ملزم کو پوری طرح گمراہ کر دیا ہے اور وہ اپنا دفاع کرنے کے قابل نہیں رہا، کیونکہ کیس ہی بالکل الگ دھارے پر نکل گیا۔ جی، اور اس کی وجہ سے انصاف کی فراہمی ناکام ہو گئی ہے۔ اس لیے اسے ایک سنگین اور بنیادی خامی مانا جائے گا اور یہ مقدمے کے نتائج کو بدل کر رکھ دے گی۔ یہ مثال تو واقعی سب کچھ واضح کر دیتی ہے۔ اگر ہم واپس اپنی اس ریسیپی والی تشبیہ پر جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کیک بناتے ہوئے سفید چینی کی جگہ براؤن چینی ڈال دی تو کیک کی شکل شاید تھوڑی بدل جائے، لیکن وہ آہے گا کیک ہی اور اسے کھایا جا سکے گا۔ بالکل صحیح، وہ مائنر غلطی ہے۔ ہاں، یعنی وہ ایک چھوٹی غلطی ہے، لیکن اگر آپ نے چینی کی جگہ نمک ڈال دیا تو وہ پوری ڈش ہی تباہ ہو جائے گی اور اسے بس پھینکنا پڑے گا۔ ہاں، قانون دراصل نمک اور چینی کا فرق دیکھتا ہے۔ قانون اندھا ضرور کہا جاتا ہے، لیکن لگتا ہے کہ وہ بے وقوف بالکل نہیں ہے۔
وہ یہ دیکھتا ہے کہ کیا اس غلطی سے واقعی کسی کا نقصان ہوا یا وہ صرف ایک کاغذی ٹیکنیکل خامی تھی۔ یہ بات واقعی اطمینان بخش ہے کہ ہمارا نظام لکیر کا فقیر ہونے کی بجائے صورتحال کی حقیقت کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اگر آج کے اس تفصیلی جائزے کو ہم سمیٹیں تو یہ بات کافی کھل کر سامنے آتی ہے کہ فرد جرم یا چارج شیٹ محض ایک سرکاری کاغذ یا کسی دفتر کی روٹین کی کارروائی نہیں ہے۔ یہ دراصل ریاست اور ایک عام فرد کے درمیان شفاف ابلاغ کا یعنی ایک پراپر کمیونیکیشن کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ اور یہی وہ بنیاد ہے جس پر پورے انصاف کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ یہ نظام ویسے ہر قدم پر، خواہ وہ فرد جرم میں جرم کی تفصیل بتانا ہو، دھوکہ دہی کا طریقہ کار سمجھانا ہو، یا کسی پرانے مجرم کو ایڈوانس میں خبردار کرنا ہو، ہر جگہ برابری کے مواقع فراہم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور میرے خیال میں یہی وہ بات ہے جو معاشرے کے ہر فرد کو معلوم ہونی چاہیے۔ جب تک کسی بھی فرد کو یہ واضح طور پر معلوم نہ ہو کہ اس سے آخر کیا سوال پوچھا جا رہا ہے تو وہ بیچارہ اپنا دفاع کیسے کر سکتا ہے؟ صحیح بات ہے۔ قانون کا سارا مقصد ہی اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ الزام واضح ہو تاکہ دفاع بھی اتنا ہی مضبوط ہو سکے، اور جہاں ٹیکنیکل غلطیاں راستے کی رکاوٹ بنتی ہیں وہاں بھی قانون توازن قائم رکھنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ انصاف کا جو اصل مقصد ہے نا وہ کسی ٹائپنگ کی غلطی کی بھینٹ نہ چڑھ جائے۔ ویسے آپ کی اس بات سے میرے ذہن میں ایک خیال آ رہا ہے جو مجھے اب نئے سرے سے سوچنے پر مجبور کر رہا ہے۔ وہ کیا؟ ہم نے اس پورے جائزے میں دیکھا کہ کیسے قانون کے لیے یہ بتانا ضروری ہے کہ جرم کس طریقے سے ہوا، الفاظ، تاریخوں اور جگہوں کی کتنی اہمیت ہے، اور خدا بخش اور حیدر بخش والی مثال نے بتایا کہ نام اور شناخت کی الجھن کتنا بڑا مسئلہ بن سکتی ہے۔ بالکل، آئیڈینٹی بہت اہم ہے۔ لیکن ذرا سوچنے کی بات ہے، یہ تمام اصول اور یہ آخاکہ 1858 میں طے کیا گیا تھا، اس وقت جب جرائم جسمانی ہوتے تھے اور لوگ عام طور پر ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن آج کے اس جدید دور میں جب ٹیکنالوجی کی وجہ سے جرائم کی نوعیت بالکل یکسر بدل چکی ہے، جب فراڈ کسی گلی کے کونے پر نہیں بلکہ انٹرنیٹ پر ہوتا ہے، ہاں، سائبر کرائمز میں بالکل، جہاں نہ وقت کا کوئی تعین ہوتا ہے، نہ جگہ کا، اور نہ ہی فزیکل شناخت کا پتہ چلتا ہے۔ آج جب آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنے ہوئے ڈیپ فیکس، جعلی چہرے اور آوازیں دھوکہ دہی کر رہی ہیں، تو ایسے میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارا یہ صدیوں پرانا قانونی خاکہ جو کاغذ اور قلم کی دنیا کے لیے بنایا گیا تھا، کیا وہ آج کے اس ڈیجیٹل دور کے جرائم کی فرد جرم کو اسی شفافیت کے ساتھ بیان کرنے کے لیے تیار ہے؟ یہ تو کافی گہرا سوال ہے ویسے۔ فرد جرم کس کے نام کی بنے گی اور دھوکہ دہی کا وہ مخصوص طریقہ قانون کے ان پرانے صفحات پر کیسے درج ہوگا؟ ویسے یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب مستقبل کے نظام انصاف کو ہر صورت تلاش کرنا ہوگا۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.